مل کے یہ آگے لے کے جانا ہے. بیکاز میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ول اونلی پرووائڈ پالیسی فریم ورک, پالیسی کنٹینیوٹی. یہی کمپنیز ہیں جو ہمیں ہیلپ کریں گی in terms of joint ventures, in terms of the privatization of SOEs, etc. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں بار بار یہ کیوں کہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, ڈیٹا ہم نے اپلوڈ بھی کر دیا ہے, سو میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا جو آپ کو آلریڈی آپ کے علم میں نہیں ہے. لیکن SOEs کا جو ڈریگ ہے اس ملک پہ 2.2 بلین روپے پر ڈے, 6 trillion of rupees of losses in the last 10 years. یہ ساری اس کی جو مفصل رپورٹ ہے وہ آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اب 6 ٹریلین آپ یہ سوچئے کہ اس سال ہم نے جو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے وہ 12.9 ہے, تو تقریباً 50% جو مد میں اگر یہ ہمیں ڈریگ نہ ہو SOEs کا, یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر ادارے ان کو چلا رہے ہوں, اگر یہ ڈریگ نہ ہو تو یو کین امیجن کہ ہمارا جو فسکل بیلنس ہے یا امبیلنس ہے وہ کتنی وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. باقی ان سے یہ جو آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جو بات ہوئی ہے کہ یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور جو ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ ہوئی ہے دیٹس فینٹاسٹک. بٹ ان سے جو میری گزارش ہے کہ ہر انویسٹمنٹ میں اور ہر جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں ایک ایکسپورٹ کا کمپوننٹ ضرور رکھیں. بیکاز دیکھیے یہ جو بات ہوتی ہے نا, اور کئی لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی اب اسٹیبلٹی تو آ گئی ہے الحمدللہ, اب یہ گروتھ کی طرف کیسے جائے گی. تو جیسے آپ کو علم ہے اور آپ پہلے یہ سب, چونکہ آپ ماشاءاللہ سب اس ملک کو کور کر رہے ہیں, اکانومی کو کور کر رہے ہیں فار دا لانگسٹ ٹائم, لیکن یہ تو ایک بات اب ایک وی نو دیٹ فار اے فیکٹ کہ جیسے 4% کو ہم ہٹ کرتے ہیں, بیکاز اٹس این امپورٹ لیڈ اکانومی, تو وی گیٹ ان ٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم. And the moment we get into a balance of payment problem, we have to run back into the lender of the last resort. تو اس بوم بسٹ سائیکل کو اگر ہم نے جو ہے ختم کرنا ہے, اور اگر ہم نے انشاءاللہ اس اکانومی کو 5-6-7% کی گروتھ کی طرف لے کے جانا, it has to be export led growth. تو وہ بھی آج میری درخواست تھی جتنے یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کمپنی, اور بڑے اچھے اس میں چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. جو نیسلے نے بڑا زبردست کام کیا ہے, وہ آج جب ان کے جو CEO ہے انہوں نے کہا کہ $23 ملین کی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے, and I think they started from less than $1 million. So it's moved in the right direction. اسی طرح اور کمپنیز ہیں جو اس کو آگے لے کر جا رہی ہیں. ٹوبیکو والوں نے ابھی بات کی کہ وہ بھی آگے اس کو لے کر جا رہے ہیں. تو ہر کمپنی نے اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکسٹائل نے ایکسپورٹ کرنا ہے یا IT نے ایکسپورٹ کرنا ہے یا ایگریکلچر میں ایکسپورٹ ہونا ہے. ایوری سنگل اینٹی ان دس کنٹری should contribute, بے شک 5% کریں, 10% کریں, because this is directly linked with their productivity. اگر productivity ٹھیک ہے تو then they are internationally competitive, and if they are internationally competitive, they are all markets which are available for mashallah made in Pakistan products. I think I'm going to stop here. اگر آپ کے کوئی جی سوالات ہیں. ایک منٹ اور اسٹیبلٹی کی بات کی ہے, یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ انفلیشن کی بات کری, لیکن آپ نے یہ ذکر نہیں کیا جب ویدر اس کا صدر آتا ہے, اسلام آباد چوک ہو جاتا ہے, آئی بول جاتی ہیں, کوئی انویسٹر پاکستان میں کیسے آئے گا. اس ساری صورتحال میں اگر آپ اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, ایک اور جو ہے دھرنا اسلام آباد کی طرف جانے کے لیے آپ باتیں آ رہی ہیں. اس ساری صورتحال میں IT انڈسٹری تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے. آپ نے جو اچھی چیزیں ہیں وہ تو بتا دی, آپ نے IT کے حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں کیا. انسٹیبلٹی آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. اسلام آباد پچھلے دنوں بند تھا, آگے آنے والے دنوں بند نہیں ہے, تو انویسٹر کیسے پاکستان میں آئے گا. اچھا, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انویسٹر آ رہے ہیں میرے بھائی, ٹھیک ہے نا. ابھی گنور کی انویسٹمنٹ آئی ہے, ابھی ارامکو کی انویسٹمنٹ آئی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو 4-5 مہینے میں آ گئی ہیں. آپ کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از این امپورٹنٹ کمپوننٹ. یہ جو دھرنے وغیرہ ہوتے ہیں اس کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. forget about investment, 190 بلین روپے کا لاس ایوری سنگل ڈے. یہ معمولی رقم نہیں ہے. یہ رقم ہم کہیں جو آپ نے کہا IT کے شعبے میں ڈال سکتے ہیں, ایگریکلچر میں ڈال سکتے ہیں, کسی اور شعبے میں ڈال سکتے ہیں. تو ہمیں سب کو یہ مل کر سوچنا ہوگا کہ یہ ہم اگر اس قسم کی چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کر لیں
آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں جو بار بار چیزیں دیکھیں کوئی ایسی چیز آپ کے اور میرے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں. ایک تو ہمیں تھوڑی سی ٹالرنس بلڈ کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. آپ کا نظریہ میرے سے ہو سکتا ہے, لیکن 3 4 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ویئر جو ہم نے بڑی بات کرتے ہیں چارٹر آف اکانومی کی, تو وہ اس کے بارے میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس ملک کی جو سمت ہے ڈز ناٹ میٹر وچ ایڈمنسٹریشن کمز ان, ہم سب یہ مل کے تہیہ کریں کہ یہ 4 5 ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی اس میں جو کمی بیشی نہیں آئے گی, بیکاز جو گورنمنٹ کا کام ہی ہے پالیسی فریم ورک, اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے پالیسی کنٹینیوٹی. پالیسی کنٹینیوٹی آئی ٹی کی دیکھیں سروسز جو ہیں وہ آپ کے ایکسپورٹ کے جو نمبر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ایک میرے بھائی باری کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا کام فیسیلیٹ کرنا ہے, تو اگر ایگریکلچر ٹیکس میں ہم کیا بتانے جا رہے ہیں کہ فرسٹ جنوری سے لگنے والا ہے, یہ امپلیمنٹ ہوگا, انفورسمنٹ ہوگی. اور دوسرا جیسے آپ کے سگریٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے, تو یہ جو اسمگل ہے یہ 300 ارب کا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں سگریٹ کا سیکٹر. وہ جو سگریٹ جنرل ریکارڈڈ سیکٹر ہے وہ بہت پریشان ہے. دونوں نہیں یار بھائی, ایک یار ایک باقی بھی لوگ بیٹھے ہیں میرے. دو سوال ہے نا آپ کے, دونوں سوال آپ کے بہت موزوں سوال ہے, رائٹ. سو میں دوسرے میں پہلے آتا ہوں کہ یہ جو اسمگلنگ والا کام ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو اس میں اب کرب آئی ہے اور یہ اکراس ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہوئی ہے. آپ کی پیٹرولیم یہ والیومز اب اوپر گئے ہیں نا, تو پہلی دفعہ یہ ایک ہول آف دا گورنمنٹ وہ اسمگلنگ پہ کرب لگایا گیا ہے. اسی طرح جو آپ سگریٹوں کی بات کر رہے ہیں, یہاں پی ٹی سی کے سی او موجود تھے, انہوں نے بھی یہ ایکنالج کیا ہے. کیونکہ اور میں دونوں چیزیں کرتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم نے سپلائی کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے ڈیمانڈ کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ جو پیٹرولیم کی ایک تو اسمگلنگ جو ہے اس پہ قابو کیا گیا ہے, اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو دا اتھارٹیز جنہوں نے اس میں مدد کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہیں بک بھی تو رہا تھا نا, تو ڈیمانڈ سائڈ بھی دیکھنی ہے. تو وہ ہم نے سارے آئیڈینٹیفائی کیے, یہ وہ جو انلیگل اسٹیشن سے ایٹسٹرا, اس میں سے آئی تھنک 958 کو سیل کر دیا گیا ہے. تو ڈیمانڈ روکیں گے تو سپلائی رکے گی نا. اسی طرح وہ دکانیں جہاں یہ انلیگل سگریٹ بک رہے ہیں, ابھی ہم ان کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ کام مت کریں, مناسب نہیں ہے, رائٹ. تو ہم نے اس کو وہ ایک منٹ اس میں سپلائی سائڈ کو بھی دیکھنا ہے اور ڈیمانڈ سائڈ کو بھی دیکھنا ہے, تو دونوں سائڈ کو. ایگریکلچر پہ دیکھیں نیشنل ٹیکس کاؤنسل پہ آپ نے سب نے رپورٹ کر دی ہے, تینوں صوبے جو ہیں وہ کر چکے ہیں. ہم انشاءاللہ سندھ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, پنجاب کی اسمبلی نے اپروو کر دیا ہے, بلوچستان اور کے پی کے اس کو اپروو کرنے جا رہے ہیں, سندھ کی لیڈرشپ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے لیے اب کوئی چارہ نہیں رہا کہ وی کین ناٹ کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. میرا سیلری کلاس کے ساتھ تعلق تھا, میں نے بھی اپنے سیلری پہ ٹیکس دیا ہے 30 ستمبر سے پہلے, ٹھیک. اور اسی طرح جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, یہ جو آرگنائز سیکٹر جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں ریئل اسٹیٹ کو, ایگریکلچر کو, ہول سیلر ریٹیلرز کو یہ نہیں لانا پڑے گا, لا رہے ہیں. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, بیکاز ناؤ ایز اے کنٹری ان سیگمنٹس پہ بھی ہم سیچوریٹ رہے ہوں گے. تو یہ آپ کا جو بات ہے, میں بھی وہ جب مجھے لوگ کہتے ہیں نہیں آپ ایمپتھائز کرتے ہیں, ایمپتھائز اس لیے کرتا ہوں کہ ستمبر کے آخر میں نے بھی ٹیکس دیا ہے, آپ نے بھی دیا ہے نا, تو اس لیے میں ایمپتھائز کرتا ہوں. وی ہیو ٹو ڈو دا مور. تو ابھی آپ نے فرمایا کہ جو سیلری کلاس کی بات کی ہے, تو ابھی تک آپ کا جو ریونیو جو ہے کلیکشن ہے وہ آپ کے ٹارگیٹ سے کم ہے. تو کیا پاکستان کے عوام ایک اور منی بجٹ بھی تیار ہے جس میں سیلری کلاس کا, اور آپ نے ہول سیلر اور ریٹیلر کی بات کی, لیکن ابھی تک آپ اس کو ٹیکسیشن سسٹم میں نہیں لا سکے. تو پاکستان کے عوام ایک تو بات سن لیں نا, بات سن لیں, میں نے بھائی بات سن لی, آپ کی بات سن لی. دیکھیے آپ کی بات بالکل درست ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں چیزیں کرنی ہیں, ہمیں اس کو ڈیپن کرنا ہے, ہمیں اس کو براڈن کرنا ہے. براڈننگ کی بات میں نے کر دی ہے, اس کو بار بار میں دہراؤں گا نہیں کہ جو سیگمنٹس باہر تھے ان سیگمنٹس کو ہم بتدریج لا رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہول سیلر ریٹیلر سیگمنٹ میں we are on track in terms of the revenue which we said to the fund that we will collect. Sir, if I say
تو اس لیے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. دوسرے میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنی ہماری لیکیجز ہیں نا, آپ اس کو لیکیجز کہہ دیں, آپ اس کو کرپشن کہہ دیں, جو بھی آپ نے نام دینا وہ آپ نام دے دیں. سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, یہ ساری لیکیجز ہم روک رہے ہیں, اس وقت ہم روک رہے ہیں تھرو دا ڈیجیٹلائزیشن پروسیس. اور یہ میں انشاءاللہ ڈیورنگ دس منتھ ہم ایک اور پریس کانفرنس کریں گے کہ جو ڈیٹا ہے ہم اس ڈیٹا کو استعمال کر رہے ہیں. بیوریج کی میں بات کر لیتا ہوں کہ اگر ایک کمپنی ہے بیسٹ ان کلاس, اور انہی میں سے ایک کمپنی ہے بیسٹ ان کلاس جو 6-7% پہ انپوٹ ٹیکس وہ انپوٹ لے رہی ہے, ایک کمپنی ہے 18%. تو یہ شوگر اگر 18% گئی تو یہ تو آپ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو یہ ہم اس بینچ مارک کے ساتھ چل رہے ہیں کہ یہ جو سیلز ٹیکس کی جو چوری ہو رہی ہے یہ کسی کو ہراس نہ کیا جائے, کسی کو کچھ نہ کیا جائے, لیکن ان کو بتایا جائے کہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو آپ کا بزنس ماڈل ہی نہیں چل سکتا اس طرح. تو ہم یہ لیکیج کو روک کے اور براڈن کر کے دیٹس ہاؤ وی ول ڈو دیٹ. چلیں یار لاسٹ ایک کیا حال ہے میرے بھائی, ٹھیک ٹھاک ہو, خیریت سے ہو؟ لاسٹ ٹو کوسچنز بتائیے. اچھا جی, نہیں میں یہ تو بڑا آسان ہے, میرا آسان ہے. کل میرے بھائی نے, میں آپ کو عوامی ہے یا پرسنل ہے جو بھی ہے, کل صبح جو ایک کانفرنس تھی جو یہ ایس سی سی پی چیئرمین نے کی ہوئی تھی, دس واز آن ڈیٹ ریزولوشن اینڈ سالوینسی. تو میں نے یہی کہہ رہا تھا کہ ملک بھی سائیکلز میں جاتے ہیں, کمپنیاں بھی سائیکلز میں جاتی ہیں. دیکھیں کرنسی مارکیٹس, ایف ایکس مارکیٹ, میں اس پہ دو چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از ویری مچ دا پرویو آف دا سینٹرل بینک. The functioning of the FX market and the policy rate ہمارا اس پہ ویو ہو سکتا ہے, but is the mandate of the central bank, number one. Number two, it has to be market led. آپ کے کہنے سے, میرے کہنے سے, ان کے کہنے سے ہم اپنی خواہش کا تو اظہار کر سکتے ہیں, but it has to be market forces and rear, جو بھی rear ہے اس کے مطابق I'm sure اس میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی. آپ کا خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ وہاں ہو جائے, لیکن اس وقت as far as I'm concerned the currency is in a good place. میرے بھائی اور اس کا جو ہے وزیر اعظم صاحب بھی اور آپ بھی فخر سے ذکر کرتے ہیں, بالکل کریں, لیکن زمینی حقائق یہ ہے کہ سستی ترین دال بھی 300 روپے کی ہے, کھانے کا تیل 100 روپے لیٹر مہنگا ہو چکا ہے, انڈے 400 روپے درجن ہے, دودھ ڈبل روٹی ڈبل سینچری کراس کر چکی ہے, پاپے دودھ ڈبل روٹی بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے, ٹرانسپورٹ کے کرائے کم ہوئے, پھر مہنگائی میں کمی کا حکومتی دعویٰ جو غریب کو بڑی تیاری کر کے آئے ہیں اپنے پورے تو جو پہلی بات کہہ رہے ہیں تو آئی تھنک ان پرنسپل تو بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انفلیشن نیچے آئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے انٹرسٹ ریٹ اور وہ جو شرح سود ہے وہ نیچے آ رہی ہے, اس کا کمپنیوں کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن عام آدمی کے لیے. تو اگر آپ نے دیکھا ہو آج سے 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے, یہ اب جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں, جو آپ نے ابھی ذکر کیا میرے بھائی, بالکل ٹھیک ذکر کیا, اس کا ہم نے اب اسٹینڈرڈ ایجنڈا آئٹم بنایا ہے. پچھلا جو